السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو دو حیثیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک اس کا حیوانی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے۔ حیوانی وجود قطع نظر اس کے کہ کوئی چیز حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، اس میں کوئی تمیز نہیں کرتا۔ جیسے کہ جانور کے سامنے کچھ بھی رکھ دیا جائے تو اس کی سرشت اور طبیعت اور مزاج میں کھانا ہے اور فائدہ حاصل کرنا ہے۔ جانور یہ سوچتے نہیں بیٹھتا کہ میرے لیے کون سی چیز حلال ہے اور میرے لیے کون سی چیز حرام ہے۔ تو یہی معاملہ انسان کے حیوانی وجود کا ہے، اور اسی حیوانی وجود کو نفس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ نفس متعدد جگہوں پر استعمال ہوا ہے اور متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے۔ اسلام در حقیقت ضبط نفس کی تعلیم دیتا ہے کہ نفس کو کنٹرول کیا جائے، نفس کو قابو میں رکھا جائے۔ اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نفس کے کچلنے کا حکم نہیں دیتا ہے کہ نفس کو کچلا جائے، نفس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ پوری رات نمازیں پڑھتے تھے، مکمل رات نمازیں پڑھتے تھے اور ہر دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تھا، ہر دن روزہ اور رات میں نماز۔ جب اس کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا بھیجا اور دریافت کیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم رات میں نمازیں پڑھتے ہو مکمل رات اور ہر دن روزے رکھتے ہو؟ تو اس پر ان صحابی نے ہاں کہی کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہی عمل ہے، میرا یہی معمول ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفعل، اے عبداللہ اس طرح نہ کیا کرو، تمہارے لیے کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر آگے ذکر فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے۔ تمہارے نفس کا کیا ہے؟ تم پر حق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نفس کا کسی قدر ہم پر حق بھی ہے کہ اسے مکمل کل عدم کر دیا جائے، اسے مکمل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کسی قسم کی رہبانیت نہیں ہے۔ پچھلے مذاہب میں رہبانیت کا ایک تصور تھا، لیکن دین اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں، بلکہ فرمایا کہ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا، تمہارے کنبے کا، تمہارے خاندان کا، ہر ایک کا تم پر حق ہے، اس حق کو تمہیں نبھانا ہے۔ اسی لیے بعض مذاہب میں آپ دیکھو گے اور پتہ ہوگا بھی کہ نفس پر عجیب قسم کی محنت کی جاتی ہے، اور ان مذاہب میں نفس کو مکمل ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایسے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں بے حیائی کے نفس کو ختم کرنے اور نفس کو کچلنے کی خاطر کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھو گے کہ بعض مذاہب میں بعض جو اپنے مذہب کے اپنے مذہب کے گرو مانے جاتے ہیں کہ ان کے جسموں پر اور ان کے بدنوں پر بعض تو آدھے کپڑے پہنتے ہیں، بعض تو کپڑے بھی نہیں پہنتے، مکمل طور پر برہنہ ہوتے ہیں۔ ان کی برہنگی کا جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نفس کو کچلو، کوئی بھی آسائش اور آرام دہ چیز ہمارے بدن پر نہیں رہنی چاہیے، اور نفس کو اتنا کچلو کہ کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ یہ ان کا فلسفہ ہے، کوئی گناہ باقی نہ رہے، اتنا نفس کو کچلو اور نفس کو گناہ کے ایسے راستے فراہم کرو۔ ان کی فلسفی ہے کہ نفس کو گناہ کا ایسا راستہ فراہم کرو کہ گناہ کر کر کے نفس تھک جائے، اب گناہ کی طرف مائل نہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے مکمل برہنہ رہنا، اور بھی وجوہات ذکر کی ہے، خیر اس طرف تو جانا مقصود نہیں ہے، تو مکمل برہنہ رہنا، حتیٰ کہ اس برہنے پن میں بلا تفریق مرد اور عورت کا ایک ساتھ شریک ہونا، کہ نفس کی مشق چل رہی ہے وہاں پر، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اسی جگہوں پر اور انہی مراکز پہ سب سے زیادہ گناہ اور نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر رپورٹ ہمارے سامنے ہو تو پتہ چلے گا کہ کتنی گناہ اور نافرمانیاں ایسی جگہوں پر ہو۔ ہاں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نفس کی سرشت اور طبیعت کا اور اس کی مزاج کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اور بتلا دیا کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا نفس آپ کو برائی کی طرف آمادہ نہ کرے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس کی طبیعت اور سرشت اور مزاج میں یہ بات داخل ہے کہ وہ آپ کو برائی ہی کی طرف آمادہ کرے، ہمیشہ برائی کی طرف لے جاوے گا۔ اس لیے یہ نہیں کہ گناہوں کے راستے نفس کے لیے ہموار کر دیے جائیں، ایسا نہیں، بلکہ نفس کو گناہوں سے بچانے کی اور دور رکھنے کی فکر اور کوشش کی جائے۔ جیسے آگ اور تیل، ظاہر ہے کہ دونوں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آگ اور تیل کو قریب رکھا جائے۔ آگ اور تیل کا ملاپ اور آگ اور تیل کا ایک ساتھ ملنا یہ لازمی عقلی تقاضا ہے، بھئی ہے کہ نہیں؟ عقلی تقاضا۔ تو اسی طریقے سے نفس اور گناہ اگر دونوں قریب ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نفس گناہ سے محفوظ رہے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ نفس گناہ میں ملوث ہو کر ہی رہے گا۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ اس نفس کو ضبط میں رکھا جائے، کنٹرول میں رکھا جائے، اپنے قبضے میں رکھا جائے، اور اس حیوانی وجود پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں جو دوسرا مادہ اور جذبہ رکھا ہے، اس حیوانی وجود پر روحانی وجود کا غلبہ رکھا جائے۔ روحانی وجود جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے، جو بڑا پاکیزہ وجود ہے، روحانی وجود، دو وجود ہے ہمارے اندر، ایک حیوانی وجود اور ایک روحانی وجود۔ تو ہمیشہ روحانی وجود کو حیوانی وجود پر غالب رکھا ہے، یہ اصل اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے قرب کا کیا بنے گا؟ یہ ذریعہ بنے گا۔ لہذا یہ چیز ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی، اکابرین اور اللہ والوں کی ایک مستقل تربیت بھی ہوتی ہے اس سلسلے میں۔ تصوف کے لائن کی اور تصوف کے میدان میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ والے اسی حیوانی وجود کو کنٹرول میں کروانے کی مشق کرواتے ہیں۔ حیوانی وجود کو کنٹرول میں کروانے کی کیا کراتے ہیں؟
مشق کراتے ہیں، تربیت کراتے ہیں، اس لیے کہ حیوانی وجود میں جو سب سے پراگندہ چیز ہوتی ہے اور کہہ لیجئے کہ سب سے زہریلی چیز ہوتی ہے وہ انسانی وجود کا اناپن ہوتا ہے۔ انا سمجھتے ہیں؟ میں، کہ میں ہی سب ہوں، میں اپنے آپ کو جھکاؤں گا نہیں، میں اپنے آپ کو نیچا نہیں دکھاؤں گا، جیسے جانور کے اندر وہ اناپن ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس سے بھی گیا گزرا اناپن انسان کے حیوانی وجود کے اندر ہوتا ہے، اپنا اناپن۔ اور اسی انا نے شیطان کو شیطان بنایا، اسی انا نے شیطان کو کیا بنایا؟ شیطان بنایا، کہ شیطان نے اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کس وجہ سے کیا؟ اسی انا کی وجہ سے، اسی گھمنڈ اور اسی غرور اور اسی تکبر کی وجہ سے۔ کہا نا شیطان نے، الفاظ پر غور کیجئے گا، قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر یہ واقعہ موجود ہے کہ اسی لفظ انا کا شیطان نے پہلے ذکر کیا، انا خیر من، اللہ آپ مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں آدم کو، حقیقت تو یہ ہے کہ انا خیر من، آ گیا پہلے انا، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں آدم سے علیہ الصلاۃ والتسلیم، تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اسی انا کی وجہ سے یہ شیطان مردود ہو گیا، اور اسی انا کی وجہ سے فرعون بنا، اسی انا کی وجہ سے فرعون کیا بنا؟ فرعون بنا۔ اس کے بھی الفاظ پر غور کیجئے، قرآن کریم بتلاتا ہے، فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس میں بھی اس نے پہلا لفظ جو لایا ہے وہ انا کا لایا، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، فرعون کہتا تھا۔ تو اسی انا نے اس فرعون کو بھی برباد کر دیا، اسی انا نے اس شیطان کو بھی برباد کر دیا۔ اور یہ انا کا عنصر اور یہ انا جو کیفیت ہے انا کی، یہ انسان کے اندر اس کی نفسانی سرشت میں داخل ہے، اور اللہ والے اور بزرگ اور اسلاف اور اکابرین، چاہے وہ تصوف کی لائن سے ہو یا کسی اور لائن سے ہو، سب سے پہلے اسی انا کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کا سامان مہیا کرتے ہیں، اسی کی تربیت فرماتے ہیں، انا کو کچھ لو، انا کو ختم کرو، جو ہے وہ اللہ ہے، میری کوئی حقیقت نہیں، جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے، میری کوئی حقیقت نہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ کیفیت ہے کہ جو اپنی انا کو ختم کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو بلند کرے، اور جو بھی ذات بلند ہونے کی کوشش کرے گا، جو بھی ذات کیا ہے؟ اللہ کی مدد کے بغیر بلند ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو بلند کرتے رہیں گے، وہ بلند جتنا بلند ہوگا اتنا تیرے لیے نقصان دے گا۔ ایک منزلہ سے اگر کسی نے چھلانگ لگایا تو اتنا نقصان نہیں ہے بمقابلے 10 منزلہ چھلانگ لگانے سے، بے ہے کہ نہیں؟ جو جتنا اونچائی سے چھلانگ لگائے گا اور گرے گا اس کو اتنا ہی زیادہ نقصان ہے۔ تو گویا جو بھی ذات انا کی صفت اپنے اندر پیدا کر کے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا اور کرتے ہیں، اور اونچا ہو جائے اور اونچا ہو جائے، پر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اسے پٹخ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ حیوانی وجود کے اندر انا بہت زہریلا وصف ہوتا ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہی کہا کہ یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی چیز، بلکہ اس کی مشق ہوتی ہے، اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں اور اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے ماہ مبارک، یہ روزہ در حقیقت اسی وجود حیوانی کو کنٹرول میں رکھنے کا نام ہے۔ میں کچلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نفس کو کچلنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، نفس کو کنٹرول میں رکھنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ و طریقہ اور ایک پریکٹس ہے روزہ، کہ بھائی اس روزے میں کیا ہوتا ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ عبادت ہے، قطع نظر اس کے کہ روزہ کیا ہے، ایک عبادت، ایک خارجی چیز، وہ بات کی چیز ہے، لیکن اولن چیز یہ ہے کہ اس روزے میں کیا ہوتا ہے کہ روزے میں انسان اپنے وجود حیوانی پر مشق کرتا ہے۔ وجود حیوانی پر مشق کرنے کا مطلب کہ اس جسم کو بھوکا رکھتا ہے، اس جسم کو پیاسا رکھتا ہے، اس جسم کو شہوات نفسانی سے دور رکھتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں بھوک، پیاس اور شہوات نفسانی اگر اسے
ضرورت سے زیادہ اگر اس وجود حیوانی کو یہ چیز مل جاوے تو یقیناً انسان کی نفسانیت بہت آگے بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ جانور پنے پر اتر آتا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ جانور لوگ ہو جاتے ہیں، وہ جانور بن جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ روزہ ایک پریکٹس اور ایک مشق ہے اپنے وجود پر محنت کرنے کی، کہ بھائی بھوکا رہو، پیاسا رہو، اور خواہشات نفسانی کے قریب نہ جاؤ، اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سے تمہارا جو وجود حیوانی ہے وہ ایک حد تک اس میں تکلیف ہوگی، آپ کو اس میں مشقت ہوگی، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بار بار اس طرح کرنے سے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، مہینے کے 30 دن کرنے سے، یہ کوئی چھوٹی مدت نہیں، ایام معدودہ اللہ نے ذکر فرمایا، بہترین مدت اللہ نے متعین اور تجویز فرمائی۔ اللہ چاہتے تو سال میں ایک ہفتے کا بھی روزہ فرض کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو سال میں کیا ہے چند دنوں کے روزے فقط فرض کر دیتے تھے، مگر اللہ نے مکمل ایک مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا۔ اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت اور حکمت ہے کہ ایک اچھے طریقے سے ہماری پریکٹس اور ہماری گویا کے مشق ہو جائے، اور پھر اس خودی کو جب ہم اپنے کنٹرول میں کریں گے اور اپنی خودی کو خدا کے سپرد کر دے عبادت کی شکل میں، تو نور آ جاتی ہے۔ اسی روزے کو جب عبادت کی شکل دے دی جائے، اب یہ بندہ یہ سمجھے کہ میرا کھانا پینے سے رکنا، میرا شہوات نفسانی کو قائم کرنے سے بچنا اور رکنا، یہ محض اور محض اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اللہ کے منشے اور ارادے کی وجہ سے ہے، تو اب یہ ایک شکل جو ایک پریکٹس تھی، ایک مشق تھی، یہ در حقیقت عبادت کی شکل اختیار کر جائے گی۔ کس کی شکل اختیار کر جائے گی بھائی؟ عبادت کی شکل اختیار کر جائے گی۔ کتنا بہترین در حقیقت روزے کا فلسفہ ہے، کاش کہ ہم اس فلسفے کو سمجھ پائیں۔ اسی لیے خدا را روزے کو فقط بھوک پیاس سے بچنا یا تعلقات کے قائم کرنے سے بچنا، فقط روزے کو اسی حد تک محدود نہ کر دیا جائے، روزے کو فقط اس حد تک محدود نہ کر دیا جائے، بلکہ روزے کے تو بہت سارے پیغامات، میسیجز جو قرآن اور حدیث سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی کیا کر سکو، گزار سکو، اور تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ان اوصاف کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث ذکر فرمائی، جو ابھی میں نے خطبے میں ذکر کی، کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، فقط ایک چیز کا اور ایک گناہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، مگر اشارہ سارے گناہ اور نافرمانیوں کی طرف۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے نہیں بچا، حدیث کو سمجھیے گا، کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے نہیں بچا، تو فلیس للہ، تو اللہ کی فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو پھر اللہ کے لیے اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کے لیے کوئی مطلب اور معنی نہیں رکھتا ہے۔ حالانکہ مکمل میں روزے کو بچا رہا ہوں، نہ کھا رہا ہوں، نہ پی رہا ہوں، نہ میں شہوات نفسانی کے قریب جا رہا ہوں، لیکن میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن میں نافرمانی کر رہا ہوں۔ جیسے پہلے میں جھوٹ بولتا تھا، روزے میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں، پہلے میں دغابازی کرتا تھا، روزے میں بھی دغابازی کر رہا ہوں، پہلے میں گناہ اور نافرمانی کے کام کرتا تھا، روزے میں بھی کر رہا ہوں۔ تو شریعت یہ بتلاتی ہے کہ یہ روزہ تمہارا ایک ظاہری روزہ ہے، ورنہ حقیقی روزے سے تم محروم ہو، حقیقی روزے سے تم کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ اس لیے کہ روزے کا مقصد فقط بھوکا اور پیاسا رہنا ہرگز نہیں، سمجھیے گا کہ روزے کا مقصد فقط بھوکا اور پیاسا رہنا یہ ہرگز ہے ہی نہیں۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بہت سارے محاسنات کو ہم اپنے ساتھ میں جمع کریں، روزوں کے ساتھ بہت سارے خیر کو ہم جمع کریں، اور برائی اور نافرمانی سے اپنے وجود کو بچائیں۔ اس لیے کہ یہ ایک مشق چل رہی ہے، ایک ٹریننگ چل رہی ہے، جس ٹریننگ کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں، کہ گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، یہ بنیادی روزے کا اصل مقصد ہے۔ جب اس ایک مہینے میں یہ پریکٹس ہوگی تو یقیناً 11 مہینے ہمارے ایسے گزر جاوے گے انشاءاللہ العزیز کہ ہم نافرمانیوں کی طرف اتنی آسانی سے نہیں جائیں، اور اگر بالفرض گئے بھی ایک انسان ہونے کے ناطے تو فوراً توبہ اور معافی کا خیال اور داعیہ ہمارے دل میں انشاءاللہ العزیز پیدا ہو جائے۔
تو اس روزے کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. روزہ فقط بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہرگز ہرگز نہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا. اور پھر وہ مزید روایات اور احادیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بے شمار فضائل بتلائے ہیں، وہ روحانی فضائل اور وہ اخروی فضائل وہ اپنی جگہ میں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کتنے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فضائل کو ذکر فرمائے، اور کیسے اللہ تعالیٰ اس روزے دار بندے سے محبت فرما رہے ہے نا. مشہور حدیث شاید گزشتہ پیش کیا تھا یا بہت سی جگہوں پر بات ہوئی، اس جگہ پر پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. سوچنے کی بات ہے، کس کو پسند کر رہے اللہ؟ روزے دار کے منہ کی بدبو کو پسند کر رہے، جس بدبو سے انسان بھاگتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک اس بدبو کا اتنا مقام ہے کہ مشک سے بھی زیادہ اللہ اسے پسند فرما رہے. تو سوچئے تو صحیح کہ جب منہ کی بدبو کا یہ حال ہے تو روزے دار کا کیا حال ہوگا. اللہ روزے دار سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس روزے دار کا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہو ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے بزرگان محترم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے عذر کی بنا پر اپنے منمانی کے طور پہ روزے کا تصور نہ کیجیے گا، بلکہ روزہ ایک لازم شے ہے، فرض شے ہے. اس فرض کی حقیقت اور حیثیت کو سمجھیے گا، اپنی منمانی پر نہ رکھیے گا کہ بھئی جب دل میں آیا چاہا تو کل میں نے روزہ رکھ لیا یا چھوڑ دیا، 2 دن میں نے گیپ کیا، تیسرے دن روزہ رکھ لیا. میرا شیڈول اور میری ڈیوٹی میں نے دیکھ کر کہ آج میں گھر پر ہوں، آج سنڈے ہے، آج چھٹی ہے، چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، آج شب قدر ہے، آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں. نہیں، یہ مذاق ہے. یہ در حقیقت روزے کے ساتھ کیا ہے؟ مذاق ہے. اس کی حقیقت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے. خدا را ایک فرض چھوڑنے پر زندگی بھر روزہ رکھے، لیکن اس فرضیت کی حد کو ہم نہیں پہنچ سکتے، فرضیت کی حد کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے اور چھوٹے چھوٹے عذر کی بنا پر اپنے روزوں کو نہیں چھوڑنا ہے. لازم اور فرض سمجھتے ہوئے اس کو بحسن خوبی، اس فریضے کو اور اس عبادت کو ہمیں انجام دینا ہے. اس فریضے کو انجام دینا. ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے، اللہ معاف فرمائے، ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو روزہ نہیں رکھتا، جو روزہ نہیں رکھتا ہے یا رکھتا ہے مگر چھوڑ چھوڑ کر رکھتا ہے. غلط بات ہے. ہمارے نزدیک اس کی قدر نہیں. اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے بعض مسلمان بھائی، ہمارے علاقے میں تو شاید دیکھنے کو نہیں ملتا، بہت سی جگہوں پر یہ بات سامنے آتی ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ بیچارہ ایک غیر مسلم بھی ہمارے روزے کا کتنا احترام کرتا ہے. ایک غیر مسلم بھی ہمارے روزے کا کتنا احترام کرتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھائے گا نہیں، وہ چھپ کر کھائے گا، وہ کچھ نہ کچھ ہچکچائے گا کہ نہیں یہ تو روزہ ہے، اس کا تو اپاس ہے، مجھے اس کے سامنے کھلے عام نہیں کھانا چاہیے. ہمارے کتنے مسلمان مرد اور خواتین ہیں جو رمضان کے راستوں میں کھڑے ہو کر کھا رہی ہے. اللہ اکبر. سوچئے تو صحیح اللہ تعالیٰ کو کتنا ہم غصہ دلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ناراضگی کا ہم عمل کر رہے ہیں. روزے کی حالت میں بے دھڑا گویا کہ ہم راستے میں کھڑے رہ کر کھا رہے پی رہے. مسلمان ہو، ایمان والے ہو، ارے بھائی اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو خاموشی سے کہیں کسی اور جگہ جا کر کھا لیجیے گا، اخفا کیجیے گا، چپکے سے کام کیجیے گا. اس طرح علی الاعلان اسلام کے نام کو بگاڑیے گا نہیں، مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑیے گا نہیں. غیروں کو یہ تصور نہ دیجیے گا کہ بھئی یہ اپاس اور یہ روزہ یہ ان کا منچاہی عبادت کا معاملہ ہے، چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہ کیجیے گا. بہرحال یہ مختصر روزے کا فلسفہ اور اس کی حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چونکہ مستقل مسائل کی مجلس نہیں ہوتی ہے، اس لیے 2 مسائل جو روزے کے لیے لازم اور ضروری سمجھنا وہ ہم بطور مذاکرہ اس کو ہم کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ روزے میں نیت کا پایا جانا یہ لازم اور ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے بھائی؟ نیت پر. تو نیت کرنا چاہیے روزے کی. جیسے اکثر و بیشتر الحمدللہ روزے کی دعا پڑھی جاتی ہے اور روزے کی نیت کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص
صبح میں نہیں اٹھ پایا، صبح صادق کا وقت چلا گیا، ختم ہو گیا، اور بعد میں اس کی آنکھ کھلی، تو بھلے دن بھر بھوکا رہے کچھ فائدہ نہیں، اس لیے کہ روزے کا ایک فرض چھوٹ چکا ہے اور ہے وہ نیت چھوٹ چکی ہے، اس لیے اس روزے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ روزے کی بنیادی دوسری چیز یہ ہے الامساک، اپنے آپ کو روکنا۔ کن کن چیزوں سے روکنا؟ کھانے پینے سے روکنا اور تعلقات کے قائم کرنے سے اپنے آپ کو روکنا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر چاہے تھوڑا سا بھی کھاتا ہے تو جان بوجھ کر کھانے پینے سے اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بھولے سے کھا لے تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص بھول کر کچھ کھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اسے در حقیقت اس کا اللہ اس کو کھلا رہا ہے، اس کا اللہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ کھلا رہا ہے، اس کے لیے خصوصی آفر ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال وہ بھولے سے کیا کر رہا ہے؟ بیچارہ کھا رہا ہے، لیکن بھولنا حقیقی ہو۔ اب بھائی آپ بھولے ہیں یا نہیں ہو سامنے والا تو نہیں جان سکتا، آپ جانتے اور آپ کا رب جانتا ہے کہ بھائی آپ جانتے ہیں یا بھولے ہیں۔ وگرنہ پانی پی ہی رہے اور پیتے پیتے بس تصور کر رہے ہیں میرا تو روزہ ہے، چلو پورا کر لیتا ہوں پھر میں ذرا تعجب کا اظہار کر لیتا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر یاد آنے کے بعد پیٹ میں چلا گیا سو روزہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تعلقات کے قائم کرنے سے بھی روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا یہ کہ کوئی غلط طریقے سے اپنی شہوات کو پوری کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن نیند کی حالت، یہ مسائل بولنا چاہیے تاکہ لوگ اکثر فون پر پوچھتے رہتے ہیں انفرادی طور پر، تو لوگوں کو یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ اگر نیند کی حالت میں انزال ہو جاوے تو انزال ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نیند کی حالت میں، لیکن کوئی مستقل اس طرح کوئی تعلقات قائم کرے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے گا، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ گیا تو بعد میں چل کر اس کی قضا ہے، اسی طریقے سے تعلقات کے قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ گیا تو فقط بعد میں چل کر اس کی بھی قضا ہے، نہ، دونوں میں فرق ہے۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹا تو بعد میں اس کی قضا ہے، وہ تو لازمی بات ہے، لیکن اگر تعلقات کے قائم کرنے سے روزہ ٹوٹا تو صرف قضا نہیں ہے بلکہ قضا کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ اب وہ کفارہ بھی سن لیجئے گا، کسے کہتے ہیں کفارہ؟ کفارہ یہ ہے، میں تعلقات کے قائم کرنے سے روزہ اگر ٹوٹ جائے دن میں تو ایسی صورت میں اس کے متعلق کہہ رہا ہوں کفارہ کیا ہے وہ سن لیجئے گا۔ پہلا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ اب آج کل تو غلام کا رواج نہیں ہے، خیر یہ آپشن ختم ہو گیا، الا یہ کہ قیامت سے پہلے دوبارہ آ جائے، واللہ اعلم۔ بہرحال فی الحال تو غلام کا معاملہ نہیں ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے، ترتیب لازم ہے، اور دوسری ترتیب یہ ہے دوسرے نمبر پر کہ اگر غلام کو آزاد نہ کر سکے تو ایسی صورت میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، 60 دن 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ مسلسل کا مطلب ایک دن بھی بیچ میں گیپ نہیں، یہ کفارہ لوگوں کو معلوم اکثر نہیں ہوتا، ایک دن بھی گیپ نہیں۔ اگر آپ نے بیچ میں ایک دن گیپ کر دیا کل عدم، اب واپس اثر میں 2 مہینے روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر کسی کو طاقت نہیں کہ بھئی 2 مہینے کہاں روزہ رکھ سکتا ہے، پریشانی ہے یا فٹ نہیں ہے وہ، ایسے ہی روزے کے مسائل ہے اس کے لیے، تو پھر اب تیسرا آپشن اس کے لیے یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کفارہ تیسرا کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کیا کرے بھائی؟ کھانا کھلائے۔ آنے والے مسکین بھی سوچے گے کہ بھئی نہ منگنی، نہ شادی، نہ عقیقہ، نہ گھر بھرنی ہے نا، آخر یہ کھانا تو بھی کس قسم کا کھانا ہے؟ تو بھئی آپ کھائیے اور خاموشی سے چلے جائیں۔ تو 60 مسکینوں کو کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا۔ تو بہرحال چونکہ اکثر و بیشتر لوگوں کو کفارہ کیا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے میں نے عمدن اس مسئلے کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ روزہ کن لوگوں کو نہیں رکھنے کی اجازت ہے؟ یہ بھی سمجھ لیجئے گا، کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ دیکھیے، ایسا شخص جو روزے کی وجہ سے اسے پریشانی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ٹھیک ہے، ڈاکٹروں سے سجیشن لینے کے بعد اور مشورہ لینے کے بعد، خود ڈاکٹر نہ بنے بلکہ ڈاکٹروں سے پوچھے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا ہوں، اور ان کی سجیشن پہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو بعد میں چل کر وہ پرابلم اور بیماری دور ہو گئی تو پھر اس کی قضا ضروری ہے۔
یہ سمجھ لیجیے اس کی کیا ضروری ہے؟ قضا ضروری. لوگ کیا پوچھتے ہیں کہ بھائی میں نے رمضان میں روزے نہیں رکھے, میرے رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے, اب اس کا فدیہ کیا ہے؟ سیدھا فدیے پر آ جاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے فدیہ نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے قضا لازم اور ضروری ہے. جیسے فرض نماز اگر چھٹی ہے تو اس کی قضا ضروری ہے, اسی طرح روزے اگر چھوٹ گئے تو اس کی قضا بھی لازم اور ضروری ہے. اس پر عمل کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں, قضا نہیں کرتے. بہت سی مستورات کے روزے چھوٹ جاتے ہیں, ماں بہنوں کے, قضا نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, پورے روزوں کی قضا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ کوئی ایسا شخص جو لائف ٹائم بیمار ہے, دائم المریض ہے, روزہ اور غیر روزہ, رمضان اور غیر رمضان دونوں سیم ہے اس کی میڈیسین چالو ہے, دوائیاں چالو ہے, وقت پر کھانا پڑتا ہے, اگر نہ کھائے وقت پر یا دوائی نہ لے تو بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے, تو جسے کہے گے لائف ٹائم بیمار ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فدیہ. کہ ٹھیک ہے بعد میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, تو پھر اب اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ پر روزہ, ہر روزے کے بدلے 600 گرام اناج مسکینوں میں تقسیم کرنا لازم اور ضروری ہے. کتنے گرام؟ 600 گرام, اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن کوئی پورے رمضان کا پہلے ہی نکال کر فارغ ہو جائے, اجازت نہیں ہے اس میں. بھئی ابھی پتا ہے کہ 30 دن میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, تو چلو ایک ساتھ ہی نکال لیتا ہوں. نہیں, یا تو ہر دن کا نکالے یا یہ کہ پورے رمضان کا آخر میں نکالے, اس کی اجازت ہے. لیکن پہلے سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ تم درمیان رمضان میں اچھے ہو جاؤ, شریعت آپ کے ساتھ حسن ظن رکھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ درمیان رمضان میں آپ اچھے ہو جاؤ, تو یہ نہیں کہ فدیہ آپ کا کافی ہو جائے گا, بلکہ روزہ رکھنا لازم ہے. اس لیے اعتبار آخر کا ہوگا, یا تو آخر میں ایک ساتھ اناج دے دے یا اس کی قیمت دے دے. یہ فدیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. بہرحال اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, اکثر و بیشتر معاف کیجئے گا کہ صرف رمضان کا ہی روزے کا ہی مسئلہ نہیں ہے. پتہ نہیں الحمدللہ روزے کی حالت میں ہمیں وہ ایک ایکٹیویٹی آ جاتی ہے, یا کہہ لیجئے کہ ایک ایسی ہمارے اندر الرجی آ جاتی ہے کہ سال بھر نہ پوچھے جانے والے مسائل یہ رمضان میں پوچھتے بیٹھتے ہیں. یہ فون, وہ فون پہ بھائی یہ مسئلہ. اب زکوٰۃ تو ہی بار ہے, رمضان اور زکوٰۃ کا بڑا گہرا تعلق ہے. زکوٰۃ تو پوچھتے ہی پوچھتے, بعض عجیب عجیب دوسرے بھی مسائل کہ پوچھنا چاہیے, اس سے انکار نہیں, لیکن آپ سال بھر پوچھیے گا. رمضان ہی فقط مسائل کا مسکن اور مسائل کا موقع نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مسائل میں اتنا پڑ جاتے ہیں پھر وہ 8 اور 20 کی جنگ کرتے بیٹھتے ہیں کہ 8 پڑھنے کا کہ 20 پڑھنے کا. ارے بھائی سال بھر پوچھو نا, رمضان آیا تبھی کیوں پوچھ رہے 8 پڑھنے کی کہ 20 پڑھنے کی؟ پڑھو, آپ کو جتنا میسر اور توفیق ہے ضرور پڑھو, اور 20 رکعت پڑھو. ظاہر ہے کہ اس پر ایک مستقل, میں اس ٹاپک پر بہرحال نہیں جا رہا ہوں. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کم سے کم تراویح کی کتنی رکعت پڑھنی چاہیے, تو میں نے کہا کم سے کم 20 رکعت پڑھنی چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ بھی 20 ہی پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی سوال نہ کیا جائے. یہ خیر کا موقع ہے, یہ خیر کا موسم ہے, اس میں کوئی کٹوتی کرنا مناسب نہیں ہے. بہرحال اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.